آپ چلنی ہے والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں فإن مبنى علم الشرائع والأحکام وأساس قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحید والصفات۔ بلا شبہ بعد حمد و صلات کے بلا شبہ شریعت اور احکام کے علم کی بنیاد، علم شرائع اور احکام کی بنیاد وہ اساسہ قواعد عقائد الاسلام اور عقائد اسلام کے قواعد کی جڑ وہ علم التوحید والصفات، وہ علم توحید اور صفات ہے۔ مبنا ما یبنى علیہ غیرہ، جس پہ کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، عمارت کھڑی کی جائے تو مراد بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ علم الشرائع والاحکام یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اضافت بیانیہ میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ادھر دیکھیں علم عام مطلق ہے، ہر علم پر بولا جا سکتا ہے، اور جس کی طرف اضافت شرائع احکام یہ خاص مطلق ہے۔ شرائع شریعتن کی جمع ہے، ظاہر راستہ، راستے کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، شارع وغیرہ جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اصطلاحاً ما شرعہ اللہ لعبادہ من الامر والنہی والتخییر، اللہ کے وہ احکام جو بندے مکلف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بصورت امر، بصورت نہیں اور بصورت تخییر۔ دروازہ کھول دو بھائی۔ تخییر کے اندر پھر مباح، ندب وغیرہ مستحبات یہ شامل ہو جائیں گے۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا۔ آج تو جو نا یہ چائے پی پی کے تھک گئے، صبح ناشتہ کیا، پھر دوسرے گھنٹے میں ایک دم سے بھوک لگی، وہ پھر ناشتہ منگایا، پھر مشکات کے گھنٹے میں کعوہ ہو گئی، اور ابھی پھر یہ چائے۔ تبھی آتے ہوئے اتنی گرمی لگی، میں نے وضو دوبارہ تازہ کیا ہے، طبیعت میری بالکل آؤٹ ہو گئی تھی۔ بہت آج گرمی نہیں ہے یا مجھے لگ رہی ہے؟ علم شرائع والاحکام سے کیا مراد ہے؟ علم شرائع اور احکام سے مراد فرعی جو احکام ہے، جسے فقہ کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ آگے خود قواعد عقائد الاسلام بھی آ رہا ہے جس پر عطف ہو رہا ہے، اور آگے مصنف علیہ رحمہ احکام کی دو قسمیں بیان کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں بالکل ما یتعلق بکیفیت العملی، تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں جو شریعت اور احکام اس میں علم مطلب فقہ کے جو مسائل ہیں، فرعی مسائل ہیں وہ مراد، باقی دین کے عقیدے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ فرمایا جو احکام فرعیہ ہیں، معنی مراد یہ ترجمہ تو ہو گیا، اس کی بنیاد، اساس کا معنی بھی وہی ہے، بنیاد، جڑ۔ قواعد قاعدتن، دودھ صحیح نہیں ہے بھائی آپ کا، کہاں ہیں گلاب شاہ؟ تو قواعد جو ہے یہ قاعدتن کی جمع ہے۔ قاعدہ امر کلی منطبق علی جمیع جزئیاتہ، یا ایسا قاعدہ کہ جس سے اس کے جزیات کا حکم معلوم کیا جا سکے، ایسی کوئی کلی، اسے قاعدہ کلیہ کہا جاتا ہے۔ دیکھو نا، ہر قتل کرنے والا کیا ہے، اس کو پھانسی ملے گی۔ اب زید قتل کرے، عمر قتل کرے، بھائی یہ جزیات ہے،
تو یہ جو سب جس سے اس قتل کے حکم معلوم ہو رہے ہیں یہ قاعدہ اور کلیہ ہے۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ آپ نے قطبی میں پڑھا ہوگا، مرکات میں بھی پڑھا ہوگا، کہ جس جزئی کا حکم آپ نے معلوم کرنا ہے صغرا کے اندر اس کو موضوع بنا دے، اور جو قاعدہ کلیہ کا موضوع ہے اسے محمول بنا دے، اور قاعدہ کلیہ کو کیا بنا دے؟ کبرا بنا دے، حکم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہو جائے گا۔ جیسے زید مرفوع، زید کیا ہے؟ اب ہم نے معلوم کرنے کہ یہ زید کیا ہے، وَكُلُّ مَرْفُوعٍ فَاعِلٌ، تو زید کا حکم معلوم کرنا ہے، زید کو آپ موضوع میں رکھ لیں، کل مرفوع فاعل، یہ جو مرفوع قاعدے کا جو موضوع ہے اس کو محمول کر دے، زید مرفوع، ضرب زید میں اندر آپ نے زید کا حکم معلوم کرنا ہے، اور کبرا میں کل مرفوع فاعل، نتیجہ کیا نکلے گا؟ زید فاعل، زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح تمام اصول آپ نکال سکتے ہیں۔ مثلا علم کلام میں آپ دیکھ لیں، کل نقص علی اللہ محال، ہر نقص ہر عیب اللہ پر محال ہے۔ اب اللہ کے لیے جسمیت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے لیے عرض ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اب ہم نے معلوم کرنا ہے، تو اس جسمیت کو صغرا کا موضوع بنا دے، نقص کل نقص علی اللہ محال، جو نقص ہے جو قاعدہ کلیہ کا موضوع ہے اس کو محمول بنا دے، الجسمیت نقص، اور کل نقص علی اللہ اس کو کبرا بنا دے، فالجسمیت علی اللہ حرام، یعنی جسمیت کے اطلاق اللہ پر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیکھو آپ کو قاعدہ کلیہ معلوم ہو جائے گا۔ تو اساس قواعد عقائد الاسلام، اسلام کے جو عقائد ہے ان کی قواعد اور قاعدہ کلیوں کی بنیاد وہ علم توحید و صفات ہے، یعنی شریعت کے احکام کی بنیاد بھی علم کلام ہے، اس لیے کہ علم کلام ایک شرط فرع ہے نا، تو جب آپ کی بنیادی درست ہے اس کی فرع کی بھی کوئی ضرورت کافر کتنی نہیں کہ بعد کل اس کے بعد قابل قبول نہیں۔ اس سے دیکھو اہمیت کا اندازہ بھی ہو گیا، اور انشاءاللہ ہمارا اگلا درس اگر موڈ ہوا تو علم کلام کی اہمیت ہی پر ہوگا۔ دوسرا جو علم کلام ہے، جو عقائد ہیں، ان کے قاعدوں کی بنیاد بھی علم کلام یعنی توحید و صفات پر ہے۔ توحید و صفات سے مراد کیا ہے؟ علم کلام ہے کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا اہم میں ہوا علم التوحید والصفات، الموسوم بالکلام، الموسوم بالکلام۔ تو چاہے وہ احکام فرعیہ ہوں ان کی بنیاد بھی علم کلام پر ہے، اور چاہے خود علم کلام کے قواعد و قانون ان کی بنیاد بھی کس پر ہے؟ علم کلام پر ہے، جسے توحید و صفات بھی کہتے ہیں۔ توحید و صفات لا کر دو نام لا کر اس کے علم ہوا علم التوحید والصفات، دو نام لا کر دراصل معتزلہ پر رد کر دیا۔ معتزلہ اللہ کی توحید کے تو قائل ہیں، لیکن صفات سے کی وہ کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں۔ تو اس علم میں توحید سے بھی بحث ہوگی، صفات سے بھی بحث ہوگی۔ ان کے 5 اصول ہیں نا، اصول خمسہ، عبدالجبار معتزلی کی آپ پڑھو، بہترین کتاب ہے، یعنی اگر ویسے ابھی تو نہیں پڑھو، خیر جب آپ اس فن میں ماہر ہو جاؤ گے پھر اس کو پڑھو، مطلب بہترین کتاب ہے اس اعتبار سے کہ ان کی نظریات کے اعتبار سے کیا ہے، آپ سمجھ لیں ہماری کوئی عقیدی کتاب ہے اور اس کو پڑھنے لگ جائے، یعنی اپنے موقع پر اس نے زبردست۔ تو یہ 5 ان کی بنیادی اصول ہے۔ ایک اصول توحید ہے، ہر چیز میں وحدت، حتیٰ کہ صفات کا بھی کیا ہے؟ انکار ہے۔ تو علم التوحید والصفات یہ 2 نام ذکر کر کے معتزلہ پر رد کر دیا کہ ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا علم کلام ہوگا اس میں توحید سے بھی بحث ہوگی اور صفات سے بھی بحث ہوگی۔ اسی علم توحید و صفات کو کیا کہتے ہیں؟ الموسوم بالکلام۔ تو چونکہ ویسے تو علم کلام کے اندر بہت سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اللہ کی ذات بھی ہوگی، اللہ کی توحید بھی ہوگی، اللہ کی صفات بھی ہوگی، شرک بھی ہوگا، نبوت بھی ہوگا ہے، اور برزخ بھی ہوگا، بعد الموت کی زندگی بھی ہوگی، قیامت بھی ہوگی ہے، عدالت صحابہ بھی ہوگا، قیامت کی نشانیاں بھی ہوں گی، لیکن علم التوحید و صفات یہ اس کے ایک جز ہے، اس میں کل باسم الجز کی قبیل سے، لیکن یہ جز چونکہ اس علم کا سب سے افضل اعلیٰ اور معظم جز ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات سے زیادہ اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے، تو چونکہ یہ بحث سب سے اعلیٰ ہے اس علم کلام کی، تب اس کو مقدم کیا جاتا ہے علی سائر المباحث، تو لہذا اسی کو خاص علم التوحید و صفات کہہ دیا۔
اور اسی کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات آگے خود مصنف علیہ رحمہ ذکر کرتے ہیں، شارح علیہ رحمہ۔ کئی اقوال ہے، قریباً 8 کے قریب اقوال ہے، وہ آگے انشاءاللہ ہم خود آ جائے گا موقع پر تو ہم وہاں ذکر کر لیں گے۔ الموسوم بالکلامی، اس علم توحید و صفات جس پر احکام فریہ کی بھی بنیاد ہے اور عقیدے کے اصول کی بھی بنیاد ہے، اسے علم توحید و صفات کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام کیا علم ہے جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وہ علم کلام ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ المنجی عن غیاہب الشکوکی و ظلمات الاوہام، جو نجات دینے والا ہے شکوک کے اندھیرے اور اوہام کی تاریکیوں سے، یہ اس علم کلام کی صفت ہے اور اس کے مقاصد میں بھی شامل ہو سکتا ہے کہ علم کلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم شک و شکوک کے اندھیرے سے نکل آئیں اور بیضاء، ایک صاف مصفہ راستہ، صاف مصفہ عقیدہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ المنجی، اس کو المنجی بھی پڑھ سکتے ہیں، المنجی بھی پڑھ سکتے ہیں اور المنحی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھے چونکہ ان اس کا صلہ آ رہا ہے لہذا ہا کے ساتھ پڑھنا زیادہ اولا ہے، اس لیے کہ تنحا ان مکان فلان، فلاں مکان سے کنارہ کشی کر لی، علیحدگی کر لی، تو منحی جو دور کرنے والا ہے، الگ کرنے والا ہے۔ منحی کی صورت میں معنی کیا ہو جائے گا؟ جو آپ کو دور کرنے والا ہے، الگ کرنے والا ہے شکوک و شبہات کے رستوں سے۔ تو المنجی بھی ہو سکتا ہے، المنجی بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا، منحی بھی ہو سکتا ہے۔ اور علماء نے اسی کو انصب کا ہے، سیالکوٹی نے، کیونکہ انصلہ المنحی کے لیے ہی آئے گا، تو تینوں اعراب اس پر، تینوں صیغے اس پر جاری ہو سکتے ہیں۔ غیاہبی، غیہبن کی جمع ہے، تاریکی، اندھیرا، اور ظلمات بھی ظلمتن کی جمع ہے، تاریکی، اندھیرا۔ دونوں لفظ ایک جیسے ہیں، پھر لانے کا فائدہ کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے معنن ایک ہے، مصداقاً ایک ہے، لیکن الفاظ میں اختلاف ہے۔ ایک کے الفاظ کچھ اور ہے، صیغے مطلب حروف کچھ اور ہے، دوسرے کے حروف کچھ اور ہے، تو ایک تو اس اعتبار سے دو الفاظ لے کر آئے، دوسرا تھوڑا سا اعتباری فرق ہے۔ غیاہب، غیہبن، سخت اندھیرا، اسے کہتے ہیں نا کالی رات، تو رات ویسی کالی ہوتی ہے لیکن مزید مبالغے کے لیے کالی رات، سیاہ رات۔ اور ظلمات میں اندھیرا غیہبن کے مقابلے میں ذرا کم ہوتا ہے، اندھیرا اس میں بھی ہوتا ہے لیکن ذرا کم ہوتا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ شکوک اور اوہام، غیاہب کے ساتھ شکوک کا لفظ لے کر آئے اور اوہام کے ساتھ ظلمات کا لفظ لے کر آئے، اور یہی مناسب ہے۔ کیوں کہ شکوک میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ شک میں وہ ہوتا ہے جس کے سامنے راجے مرجو میں کوئی زن غالب، راجے مرجو دونوں برابر ہو، فیصلہ نہ کر سکے اس میں راجے کون سا اور مرجو کون سا ہے۔ اور وہم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جانب کو ترجیح ہوتی ہے، کم سے کم مرجو کی طرف ترجیح ہوتی ہے، وہ وہم ہوتا ہے۔ ایک بھی یہ کہ محسوسات سے بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، تو دیکھو وہم کے مقابلے میں شکوک میں تاریکی زیادہ ہے کہ اس میں دونوں جانب مفقود ہوتے ہیں، اس میں کم سے کم ایک جانب کو تو ترجیح حاصل ہے۔ لہذا شکوک کے لیے ایسا صیغہ لے کر آیا جس میں تاریکی زیادہ ہے، اور اوہام کے لیے ایسا صیغہ لے کر اس میں تاریکی تو لیکن اس کے مقابلے میں ذرا کم ہے۔ تو یہ علم کلام انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی بھٹکے ہوئے راستے سے، چاہے وہ بالکل کفر کا راستہ ہو، یہ شکوک ہے، یا اوہام اہل بدعت کا راستہ ہو، دونوں راستوں سے انشاءاللہ آپ کو یہ الگ کر کے توحید اور سنت کے راستے پر کیا کر دے گا؟ گامزن کر دے گا۔ شکوک شک کی جمع ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ، اور بلا شبہ یہ مختصر کتاب جس کا نام عقائد ہے، جس کو العقائد النصفیہ کہا جاتا ہے، لامام الہمام، ہمام اس کے معنی مالک کے بھی آتے ہیں اور بڑی ہمت والا، بڑی ہمت والا، مضبوط ہمت والا، سخی کے معنی میں بھی آتا ہے۔
تو یہ اس کی صفات ہے آگے جو انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ قدوۃ علماء الاسلام، قدوہ جس کی اقتداء کی جائے، قائد جسے ہم کہتے ہیں، علماء اسلام کا قائد، نجم الملت والدین، جو دین و ملت کا ستارہ ہے۔ تو یہ شمس الدین، قمر الدین، نجم الدین، یہ عجم کے القابات ہیں، یہ ذرا القابات میں مبالغہ کرتے ہیں، عربوں کے یہاں اس طرح کے القابات استعمال نہیں ہوتے، بس الحافظ، الثقہ، الامام، زیادہ شیخ الاسلام، اس طرح کے الفاظ۔ یہ نجم الدین، شمس الدین، شیخ العرب والعجم ہے، اور خطیب کیا ہے، خطیب ایشیا و یورپ کا کہتے جو ہے عجیب یار اب یورپ والوں کو آپ کی زبان ہی سمجھ نہیں تو ان کی زبان تو انگریزی ہے، تو آپ کیسے خطیب ایشیا و یورپ ہو گئے؟ جو یورپ میں وہ بھی اردو والے نا، تو اردو والے ایشیا کے، تو بات تو بیچارہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یورپ والوں کو آپ کی زبان سمجھ آتی ہے، انگریزی میں آپ بیان کرتے، پھر ہم کہتے ہیں یہ انگریز بھی اس کو سنتے۔ تو جو یورپ میں بیٹھ کے آپ کو سن رہے ہیں، صرف مکان بدل گیا، مکین تو وہی ہے، بندہ تو وہی ہے۔ یہ اس درجے میں بیٹھے تو بھی طالب علم، اس درجے میں بیٹھے تو بھی۔ اب میں کہوں نہیں بھائی مجھے طلباء کا استاد مت کو، میں تو علماء کا بھی استاد ہوں، کیوں کہ اب یہ اگلے والے درجے میں بیٹھ گئے تو ہے تو طالب علم ہی میرے بھائی۔ پر خیر ہم اس میں نہیں جاتے، اصل میں اس ٹائم میں تنگ بہت کیے نا، دل جلا ہوا ہے، نام لے نہیں سکتا خطیبوں سے بہت بیزار ہوں۔ تو خطیب ایشیا و یورپ، تو یہ نجم الملت والدین ہے۔ کون ہے بھائی؟ شوق پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ اتنے بڑے بڑے القابات والا آدمی، اتنا جو خود ایک اتنا بڑا آدمی اور وہ کسی کی اتنی لمبی چوڑی تعریفیں کر رہے، تو یہ تو بہت کوئی زبردست آدمیوں کو تو بتا دیا بھائی۔ عمر النصفی، اس کا نام کیا ہے؟ عمر نصفی۔ اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام، اللہ ان کا مقام و مرتبہ بلند کرے جنت کے اندر۔ دار السلام جنت کا نام ہے۔ یشتمل من ھذا الفن، ان کی یہ کتاب اسی فن پر مشتمل ہے۔ یہ جو علم کلام کا فن ہے، یہ جو عقائد کے قواعد معلوم کرنے کا علم ہے، یہ جس کی بنیاد اصول فقہ اور فقہ جس کی بنیاد ہے، یعنی جس پر اس کی بنیاد ہے، وہ جو علم کلام ہے، ان کی کتاب العقائد جو ہے یہ اسی فن پر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ العقائد کے ضمن میں عقیدے کی بحث ہے کہ لغوی اور اصطلاحی، تو وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ یشتمل من ھذا الفن، جو اسی فن پر مشتمل ہے، علی غرر الفرائض، جو روشن موتیوں، و درر الفوائد، اور یکتا موتیوں، جو روشن اور یکتا موتیوں پر مشتمل ہے۔ غرر، غر محجلین، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، وضو کرنے والوں کی صفت آتا ہے۔ یہ اصل میں گھوڑے کی پیشانی کو میں جو سفیدی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، مراد یہ روشن۔ فرائد، فریدۃ، یکتا موتی جو بھی ہو۔ درر، وہی موتی کا کہتے جو ہے۔ فی ضمن فصول، ایسی فصول کے ضمن میں، ہی للدین قواعد و اصول، ہی للدین قواعد و اصول، جو دین کے لیے کیا ہے؟ قواعد اور اصول کا درجہ رکھتے ہیں۔ و اثناء نصوص، اور ایسے نصوص کے ضمن میں، ہی للیقین جواہر و فصوص، جو یقین کے لیے موتی اور نگینے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جواہر ہر قسم کی موتی، اور فصوص اسے ذرا قیمتی اچھی موتی جو انگوٹھی کی بیچ میں لگتی ہے، تو یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہو گیا۔ ما غایت من تنقیح و تہذیب، اس حال میں کہ وہ کانٹ جانٹ کی انتہا پر ہیں۔ تنقیح، تہذیب، درخت کی جو فضول اور ٹہنیاں ہیں اس کے کاٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ تنقیح اور تہذیب۔ جیسے آپ کے یہاں مالی آتے ہیں نا، تو مختلف قسم کے پودے ہوتے ہیں، تو فضول پودے اور فضول ٹہنیاں، پتے کیا کر لیتا ہے؟ کاٹ لیتا ہے۔
مطلب یہ کہ اس میں لایانی اور بے مقصد باتیں اس مختصر کے اندر نہیں ہیں. یہ اس کو منتخب کرنے کی وجہ بتا رہے اب ساری، کیونکہ طالب علم کے دل میں کتاب کی اہمیت ہوگی تو کتاب کو شوق و ذوق سے پڑھے گا. تو اس لیے پہلے مصنف کی اہمیت بتا دی کہ مصنف کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا آدمی ہے. تو ظاہر ہے جب بڑا آدمی ہوگا تو کتاب بھی اس کی اچھی ہوگی. آپ بھی ماشاءاللہ مارکیٹ جاتے ہیں تو کتاب نہیں دیکھتے، ایک کتاب پر عام مصنف کا نام ہوگا تو کتاب کی فہرست چیک کریں گے، لیکن ایک کتاب پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا نام ہوگا تو بغیر چیک کے آپ کیا کر لیں گے، اٹھا لیں. بھائی مصنف کافی ہے کتاب کے لیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح پہلے مصنف کا تعارف پیش کر دیا. اس کے بعد اب کتاب کی، کتاب بھی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اس طرح کے مسائل پر مشتمل ہے. طالب علم پریشان نہ ہو جائے کہ اتنے اچھے مسائل جب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو کوئی لمبی چوڑی بحثیں نہ ہو، سر کا درد نہ بن جائے، کتاب کون ختم کرے گا. تو طالب علم کو پریشانی سے بچانے کے لیے نہیں بھائی پریشان نہ ہو. ایک تو کتاب میں لایانی باتیں نہیں ہے، فضول باتیں نہیں ہے، بہت بڑی کتاب نہیں ہے. وَنِحَایَةٍ مِّنْ حُسْنِ التَّنظِیمِ وَالتَّرْتِیبِ، ساتھ میں ترتیب اور تنظیم، ترتیب کے ساتھ اور ایک نظم کے ساتھ حسن، ترتیب اور نظم کے ساتھ مسائل کو کیا کر دیا ہے، پرو دیا ہے. ساتھ ترتیب اور نظم کے حسن کے اعلیٰ درجے پر مشتمل ہے. مختلف چیزوں کو اس طور پہ رکھنا کہ سب چیزوں پر ایک قسم کا اطلاق ہو، یہ ترتیب کہلاتے ہیں. اپنے منطق کے اندر یہ ساری باتیں خطبی کے اندر پڑھ لی. تو یہ نہیں کہ قواعد اور جو اصول لکھے وہ سارے غیر مہذب ہے، سارے بکھرے ہوئے نہیں. ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ، ایک چیز ترتیب کے ساتھ ہو اسے لینا، اس پر عمل کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. فحاولت ان اشرحہ شرحا، کتاب بڑی قیمتی ہے لیکن ہے بڑی مختصر. بعض اوقات اس کی قیمتی موتی نکالنے میں طلباء کو پریشانی ہوتی ہے، مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھو نا، آپ نے عقیدہ طحاویہ پڑھی، اب ایک لفظ کے اندر کتنی گہرائی تھی. اب جس طالب علم نے یہ علم نہیں پڑھا تو وہ ان مسائل کو تھوڑی اس سے نکال سکتے ہیں، وہ تو بیچارہ ترجمے پر اکتفا کرے گا. تو اس لیے اب یہاں اپنا شرح لکھنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں. یہ کتاب چونکہ بڑے فضائل پر اور بڑے قیمتی فوائد پر مشتمل تھی، ایسے فوائد جو دیگر کتابوں میں ملنا مشکل ہے. لہذا وَفَحَاوَلْتُ أَنْ أَشْرَحَهُ شَرْحًا يُفَصِّلُ مُجْمَلَاتِهِ، لہذا میں نے ارادہ کیا اس کی ایک ایسی شرح لکھنے کا جو اس کی مجمل، اس کی مبہم باتوں کی تفصیل بیان کرے. مجمل مبہم بات. وَيُبَيِّنُ مُعْضِلَاتِهِ، اور اس کی مغلق مشکل باتوں کو واضح کرے. وَيَنْشُرُ مَتْوِجَّاتِهِ، اصل میں متبوجن تھا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوا، یہ اس کی جمع ہے. وَيَنْشُرُ مَتْوِجَّاتِهِ، اور اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو پھیلا دے. اجمال ہوتے ہیں نا، تو بندہ مختصر بات میں بات ختم کرتا ہے. تو میں کیا ایسی شرح کروں گا جو اس مختصر بات کو کیا کرے گا، ذرا تفصیل اس کو واضح کر دے گا، بیان کر دے گا. وَيُظْهِرُ مَكْنُونَاتِهِ، اور اس کی چھپی ہوئی موتیوں کو ظاہر کر دے. کن یا کنو، مکنونات چھپی ہوئی بات، چھپا ہوا خزانہ، اور اس کی چھپے ہوئے موتیوں کو، چھپے ہوئے خزانے کو ظاہر کر دے. ما توجیہ الکلام فی تنقیح، ساتھ کلام کو متوجہ کرتے ہوئے تنقیح کے ساتھ، یعنی یہ سارے کام میں کروں گا لیکن یہ نہیں کہ میں غیر مہذب انداز میں کروں، غیر منقع انداز میں کروں. میں بھی جب ان مجملات اور معضلات کو کھولوں گا تو ایک ترتیب کے ساتھ چلوں گا، پریشان نہ ہونا. وَتَنْبِيهٍ عَلَى الْمُرَادِ مع توضیح، مرام مقصد، مقصد پر تنبیہ کرتے ہوئے توضیح کے ساتھ. میں بھی لایانی باتیں نہیں کروں گا، جو مقصد ہوگا اسی پر تنبیہ کروں گا اور اس کو واضح کر کے آگے نکلتا چلا جاؤں گا. وَتَحْقِيقٍ لِلْمَسَائِلِ غِبَّ تَقْرِيرٍ، اور مسائل کی تحقیق کرتے ہوئے تقریر کے بعد، پہلے اس مسئلے کی تقریر بیان کروں گا مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد اس مسئلے کے دلائل کے وہ میں ذکر کروں گا، بات مدلل ہوگی انشاءاللہ.
و تدقیق دلائل اثر تحریری، اور تحریر کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ جو میں اس کے مکنونات کھولوں گا، اس کے جو مجملات کو میں واضح کروں گا، تو تحریر کے ساتھ ساتھ میں کیا کروں گا؟ دلائل کی تحقیق بھی کروں گا۔ تحقیق اور تدقیق ایک ہی چیز ہے، کسی چیز کو ثابت کرنا، لیکن تحقیق کے مقابلے میں تدقیق میں ذرا باریکی زیادہ ہے، دقت زیادہ ہے۔ ایک ہی چیز کو آپ دلیل سے ثابت کر، اس کو ہم کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، تو یہ بال کی کھال اتارنا یہ تدقیق میں ملے گا۔ ایک مسئلہ دلیل سے ثابت ہو جائے گا، لیکن اس دلیل میں مزید اندر گھسنا، اس کے لیے صغرا کبرا نکالنا، اس کو قیاس سے ثابت کرنا، اس کو عقل سے ثابت کرنا، یہ پھر تدقیق کہلائے گا۔ تو یہ مسائل بھی چلتے رہیں گے۔ وَتَفْسِيرِ الْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْہِيدِ، اور مقاصد کی تفسیر کرتے ہوئے تمہید باندھنے کے بعد، جو کتاب کے مقاصد ہے، بنیادی مسئلے ہیں، ان کے لیے پہلے میں ایک تمہید باندھوں گا، یہ مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کے بعد میں اس تمہید کے بعد میں کیا کروں گا، اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے ہم اللہ کی صفات مانتے ہیں، اللہ کے لیے صفات ثابت ہے۔ اب صفات کیا ہے، صفات کیسے ثابت ہے، اس تمہید کے بعد میں آگے چلتا چلا جاؤں گا۔ وَتَقْسِينِ الْفَوَائِدِ مَا تَجْرِيدٍ، فوائد کی کثرت کرتے ہوئے، ساتھ فضول اور لایانی باتوں سے بچتے ہوئے۔ تاویاً کشح المقال عن الاطالة والاملال، لپٹی ہوئی بات کو ایک جانب کرتے ہوئے، طوالت اور دل کے غم سے بچتے ہوئے۔ جو بات مجمل ہوگی اس میں ذرا تفصیل بیان کروں گا، اس کو کھولوں گا، لیکن زیادہ طویل بات اور املال ایسا غم جو دل کو لگ جائے، اتنی طویل بھی نہیں ہوگی کہ لایانی ہو، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی کہ دل کا روگ بن جائے۔ جیسے کہتے نا کنز دے زڑا رنز، کنز تو پڑھی نا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، کنز کیا ہے، زڑا کا رنز ہے، یعنی کنز مشکل کتاب ہے، کنز دل کا درد ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا جیسے وہ ہم جب چھوٹے تھے، یہ اس زمانے کی باتیں نا ضرور یاد رکھا کرو، یہ تجربات، یہ باتیں، یہ کل کو استاد بنو گے، ہم سے تو بہت غلطی ہوئی ہیں، ہم نے بہت سی باتیں چھوڑ دی، یاد نہیں رکھی، یہ بڑے کام آتی ہے کل کو جب استاد بنو گے، کہیں ظاہر عالم بنو گے، بیان کرنا ہوگا۔ ہمارے گلی کے اندر ایک جو ہے وہ سزوکی تھی، اس سزوکی کے بیچارے کے ٹائر چاروں پنچر تھے، اس میں سیٹیں ماشاءاللہ کوئی نہیں تھی، ڈیش بورڈ کوئی نہیں تھا، شیشہ کوئی نہیں تھا، صرف ایک سٹیئرنگ تھا، اور کسی دل جلے نے اوپر لکھا ہوا تھا، اسی سزوکی والے نے لکھا ایک ہم ہزار غم ایک ہم ہزار، یہ ابھی تک مجھے یاد ہے، ایک ہم، ابھی مجھے ایسے جیسے میرے سامنے ایک ہم ہزار غم کا کہتے ہیں۔ تو کئی موقعوں پر پھر یہ چیز میں نے سنائی کہ ایک ہم اور ہزار، جب بھی کوئی کہتے ہیں فلاں چیز کی شرح لکھیں، فلاں پر مضمون لکھے، ابھی کل کوئی کہتا ہے مبادیات تفسیر لکھے، تو میں نے کہا ایک ہم ہزار غم ہے میرے بھائی۔ ہم سے یہ درس و تدریس نہیں سنبھالی جا رہی، اس سال جو ہے نا یہ دو مدرسے ہمارے گلے پڑ گئے تھے، جو ہے نا ہماری تو اس نے چیخیں نکال دی ہے۔ 8 دروس دینے میرے بھائی، پھر عصر کے بعد تفسیر پڑھانی ہے، پھر جمعہ پڑھانا ہے، پھر اتوار کو پھر عشاء کے بعد تفسیر پڑھانی ہے، پھر مہمان نپٹانے ہیں، پھر ہماری اپنی تصنیف و تالیف چلتی رہتی ہے کہتے جو ہے نا، پھر اور بھی کئی تماشے۔ تو ایک ہم ہزار غم، تو ایسا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ ایک شرح قائد اور اس کے ساتھ ہزار غم ہونا، ٹینشن نہ رہے انشاءاللہ، آسان کتاب ہے، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ متجافیاً عن طرفی الاقتصاد والاتناب والاخلال، اقتصاد کی دونوں جانب سے بچتے ہوئے، جو کہ اتناب اور اخلال ہے۔ اتناب بات کو اتنا مختصر کرنا کہ سمجھنا ہے، اور اخلال اتنا لمبا کر دینا کہ جو ہے وہ بھی سمجھ، میں نام نہیں لیتا، دور حدیث کے اندر میں نے ایک شرح لی، ایک اردو کی شرح، بہت کوئی ماشاءاللہ 20-25 جلدوں پر ہے، ہمارے بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب کی۔ تو اب وہ دوپہر کا ٹائم تھا، میں امتحانوں کے دن تھے، میں زور کے بعد چھت کے اوپر چڑھا کسی مسئلے کو دیکھنے کے لیے،
نیچے لائٹ نہیں ہوگی، چھت پہ چڑھ گیا۔ تو اب جو مسئلہ تھا اس مسئلے میں حضرت سب سے پہلے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ لکھ دیا، پھر علامہ عینی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ لکھ دیا گئے تھے جو، پھر جناب جی ملا علی قاری اس پر کیا بحث کی ہے وہ لکھ دیا گئے تھے جو نا، پھر ابن رجب نے کیا بحث کیے وہ لکھ دیا، پھر علامہ بطال نے کیا بحث کیے وہ لکھ دیا، پھر قسطلانی نے اس موقع پر کیا کہا وہ لکھ دیا، پھر ہمارے شیخ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کیا فرمایا وہ لکھ دیا، پھر شیخ زکریہ رحمہ اللہ اس موقع پر کیا تقریر کی وہ لکھ دیا، پھر مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ نے کیا نکات بیان کیے، کوئی 20-25 صفحے جب میں نے پڑھ لیے تو اصل مسئلہ ہی بھول گیا کہ میں نے اٹھائی کس لیے تھی، میں نے اٹھائی کس لیے تھی، تو وہ کتاب میں نے بند کی اور الحمدللہ آج تک بند ہے، وہ یہ آج تک بند ہے، میں نے پھر اس کو وہ ابھی بھی پڑھی ہوگی، کوئی طالب علم اگر مانگے تو میں دے دوں، تو وہ آج تک کیا ہے، اور اس کی باقی جلدیں میں نے خریدی بھی نہیں، اس زمانے میں ایک جلد مل جاتی تھی، بخاری کی مشہور شرح ہے کافی ساری جلدوں میں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی لمبی چوڑی بحث میں کروں، اتنا لمبا چوڑا جاؤں کہ آپ اصل مسئلے کیا ہو جائیں، تو نا ٹینشن نہیں لے گا کہتے۔ بہرحال واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، اللہ ہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، والمسئولون لین العصمت والسداد، اور غلطی سے بچنے کے لیے اور سچی بات کہنے کے لیے اسی سے سوال کیا جاتا ہے، اسی سے دعا مانگی جاتی ہے، وہ حسبی و نعم الوکیل، چونکہ مصنف کوئی بدعتی تو تھا نہیں، کوئی مزار پرست تو تھا نہیں کہ پیر و فقیروں کو بلائے ان کے وسیلے دے گا، کہتے جو ہے نا بابا فلاں بابا فلاں بابا، وہ موحد آدمی اللہ کا بندہ ہے، ہوا حسبی و نعم الوکیل، وہی میرے لیے کافی اور وہی بہترین کیا ہے کارساز ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی، ایک منٹ ترجمہ سمجھ آ گیا، اس کو دیکھ لیں، کوئی خاص بات اس میں نہیں تھی۔ کل کا موضوع ہو سکتا ہے عام ہو، علم کلام